अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Q&A विद पीजे मीर। आज सबसे गर्म खबर और अफसोसनाक खबर अमजद साबरी साहब की है, जिनको आप कह लें कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर में आपने ये जो सीन्स कल देखे हैं वो आपके सामने। नमाज जनाजा हो गया आज मस्जिद में, मस्जिद फुरकानिया लियाकताबाद में। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान का मीडिया देखें, पूरे मीडिया ने कंडेम किया है और साबरी साहब को अप्रिशिएट किया है कि जो वो उनका जो कलाम, उनका जो आप कह लो कि जिस वो अंदाज था, जिस तरह वो इस्लाम को आगे लेके आते थे, सारों ने अप्रिशिएट किया। पूरे पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया और वाकई बड़े अफसोसनाक बात है कि आज हम इस नौबत पे आ गए, गिरी हुई नौबत पे आ गए कि निहत्ते शहरियों को हम मार रहे हैं। उन शहरियों को जो कि अल्लाह का पैगाम, इंसानियत का पैगाम, और अभी आपने 2 दिन पहले देखा उनका एक आखिरी एक आप कह लो एक परफॉर्मेंस समा टेलीविज़न पे उन्होंने दी, और उसके बाद आप देखें कि दोपहर में उनके साथ होता क्या है। तो अगर यही इस्लाम है और यही अगर हम इस्लाम का पैगाम आके लेके जा रहे हैं, तो ये जो लोग कर रहे हैं सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम के ये हैं। इस्लाम तो प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, रहना सहना, एक दूसरे से मिलजुल के रहना सहना सिखाता है। ये कौन से दरिंदे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं कि जो आज इस जनाजे की जो फुटेज है वो भी आप देख लें कि ये फुटेज भी देखें, इतने लोग भी इकट्ठे हो गए, तो क्या कितने आपके जो दूसरे ओपोनेंट्स हैं आप कह लो कि उसके साथ आप मैच कर सकते हो। तो ये आपके सामने एक लिविंग एक एग्जाम्पल है। आज की अखबारें देख लें, अमजद साबरी इज डेड बट सो इज NAP नेशनल एक्शन प्लान की बात होती है। दूसरा अखबार कहता है द लास्ट साबरी साइलेंस्ड। तीसरा अखबार कहता है अमजद साबरी शॉट डेड। चौथा अखबार कहता है कवाली स्टार साबरी गन डाउन इन कराची। और इसी तरीके से सारे जितने भी 6-7 जो आपके उर्दू के न्यूज़पेपर्स उसमें भी यही हेडलाइन आती है। द क्वेश्चन इज, ऐसी नौबत पे हम पहुंचे क्यों हैं? आज इस पे हम बात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पे आज हम अमजद साबरी के साने पे हम एक बात करेंगे कि ये नहीं है कि एक प्रोग्राम कर दिया और उसके बाद वो कहते हैं सुबह हुई शाम हुई सारी ज़िंदगी तमाम हुई। नो, आज कम से कम उस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि ये जो बीमार दिमाग है, ये जो सख्त डिसओरिएंटेटेड दिमाग है, ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, इनके दिमागों में ये बीमारी क्यों है। इस्लाम ने तो कभी ये नहीं सिखाया। मुझे ज्वाइन करते हैं कल उमर शबीर। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुरान मजीद को उर्दू में ट्रांसलेट इन्होंने किया है। ये लेक्चरर रहे हैं ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स एट द मिलिट्री PMA मिलिट्री कॉलेज एंड ऑफ कोर्स एट द कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, ये वहाँ रहे हैं। टीम कादरी वो भी साथ बेचारे दुनिया से चले गए। कल साहब, ये क्या बात है कि हम इस नौयत पे किस तरह पहुंच रहे हैं? पाकिस्तान तो इस तरह नहीं था कभी। ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान का एक अजीम फनकार और बहुत ही मासूम फनकार उससे शहीद कर दिया गया। लेकिन अहम तरीन बात यह है जो मुझे याद आ रही है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो मासूम लोग कत्ल हो रहे हैं, इनकी वजूहात क्या है? और खासकर कराची के हवाले से जब हम देखते हैं तो यूं लगता है कि उसमें 3 ही बड़े जराइम हैं और 3 ही उनकी वजूहात हैं। सबसे बड़ा जुर्म ये हो रहा है, वहां पर कत्ल गारतगरी हो रही है, मासूम लोगों की हो रही है। दूसरा है बताखोरी वहां पर हो रही है, और तीसरे है अगवा और तावान के लिए हो रही है। इनकी जो बहुत बड़ी वजूहात हैं वो भी 3 ही हैं। सेक्टेरियनिज्म पहली वजह, दूसरी वजह है पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल, यानी नेशनल और इंटरनेशनल जो साजिशें हैं, और तीसरी वजह है इकोनॉमिक, मुआशी और पॉलिटिको इकोनॉमिक। BBC ने जो खबर दी इस सिलसिले में वो बहुत अहम है। उनका ख्याल ये है कि साबरी साहब ने जो कलाम पेश किया बाज़ जगहों के ऊपर, जो उनके मुखालिफ अकीदे वाले थे, दूसरे फिरके वाले, उनको वो पसंद नहीं आया और बहुत पहले वो इस सिलसिले में उनको थ्रेट्स आ रहे थे। ये जो वजह है सेक्टेरियनिज्म की, ये बहुत अहम वजह है। सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसी ममलकत में इसे एड्रेस क्यों नहीं किया गया और इसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया गया।
مثال کے طور پر میں آپ کی توجہ اگر آپ ایک لمحہ دیں مجھے، آئین کا آرٹیکل 20 اور سب آرٹیکل بریوو وہ یہ کہہ رہا ہے جس کا جو فرقہ ہے وہ بڑے آرام سے اپنا انسٹیٹیوشن بنا سکتا ہے، اسے اسٹرینتھن کر سکتا ہے، اس کو مینج کر سکتا ہے۔ سوچئے کہ اگر کسی بھی فرقے والے کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنا ادارہ کھولے تو وہ کبھی بھی اپنے عقیدے کو شکست نہیں ہونے دے گا، وہ اسے اسٹرینتھن کرے گا۔ یہ آئین نے اسے تحفظ دیا۔ اب اسی آئین کے تحت آپ آرٹیکل 2A پر چلے جائیے اور اس کے پیرا 5 پر جائیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں میں سے اس کا ہر فرد قرآن کی ٹیچنگ کے مطابق زندگی گزارے گا اور سنت کے مطابق گزارے گا۔ اور قرآن کریم کی آیت نمبر 3، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 105 وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس کا جو فرقہ ہوگا اس دین میں اسے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ سوچئے کہ اتنا بڑا تضاد جو ہمارا آئین دے رہا ہے پاکستان کے شہریوں کو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا اس کا نتیجہ قتل و غارت گری نہیں نکلے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ اس کی چار دیواری میں رہنا چاہیے، دوسرے گھر والے کو نہیں علم ہونا چاہیے کہ کسی کا کیا عقیدہ ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکام اور قوانین کو وائلیٹ کرتے چلے گئے تو پھر فرقہ بندی کو تمہارے لیے عذاب بنا دیا جائے گا، اور پھر کیا کیا جائے گا؟ تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب اٹھے گا اور اوپر سے عذاب اٹھے گا۔ کیا یہ جو آئین کو تحفظ دے رہے ہیں انہوں نے یہ آیات مبارکہ نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے قرآن کریم کے ان تمام قوانین کو نہیں پڑھا کہ پاکستان کے عوام کو دھکیل دیا گیا ہے اس حالت میں جہاں پر فرقے اپنے اپنے طور پر طاقت حاصل کرتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے سر، قرآن کریم اس پوری حالت کو کیا کہتا ہے؟ وہ اسے فساد کا نام دیتا ہے، اور سورہ نمبر 2 البقرہ اور آیت نمبر 11، اور یہ بالکل جدید حالات میں ہمارے حالات کے اوپر بالکل منطبق ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ معاشرے میں ایسا گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو سنوارتے ہیں، اور وہ قتل و غارت کرتا ہے، وہ لوٹ مار کرتا ہے، وہ انسانوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور بھی ایک پوائنٹ پہ آئے کہ let it go into the court and let's move on from there. Don't you agree کہ یہ الزام بند کرو یار، بہت ہو گئی ہے؟ اچھی بات تو یہی ہے، لیکن اہم بات، اس سے اہم بات ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے، فرض کیا ہم 1 لاکھ مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں اور صحیح پکڑتے ہیں اور ان کو سزائے موت دے دیتے ہیں، تو کیا یہ فساد ختم ہو جائے گا؟ ہم نے تو ہزاروں کو یا سینکڑوں کو پھانسیاں دی ہیں نا، مگر قتل و غارت تو ویسے ہی ہے۔ وہ ساری دنیا میں، وہ ساری دنیا میں، لیکن پرٹیکولرلی پاکستان میں ہم نے اگر دنیا میں کوئی بھی خرابی ہے تو ہمیں ان کو اختیار نہیں کرنا، ہم نے تو ایریڈیکیٹ کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تک ان وجوہات کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جائے گا اور ان کو ایریڈیکیٹ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ ہلاکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر میں آپ کی توجہ دلاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی پر، میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ 12th سینچری میں جب وہ فدائیوں کے خلاف آپریشن کر رہا تھا، تو جس دن وہ آپریشن کر رہا تھا اور جس جگہ کے اوپر وہ چلا گیا تو صبح جب اٹھا تو دیکھا اس نے کہ اس کے سرہانے کسی فدائی نے خنجر میں ایک کاغذ لگایا ہوا تھا، اور وہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر ہم آپ کے سرہانے تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم آپ کے جگر تک بھی پہنچ سکتے ہیں، آپ کو قتل بھی کر سکتے تھے۔ اس نے صرف اس خط سے 2 باتوں کا قانون بنایا۔ ایک تو یہ کہ آخر کار ان فدائیوں کی جو خودکش حملہ کرتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے، چنانچہ پہلے اس نے اس وجہ کو ختم کیا۔ دوسرے اس نے دیکھا ان کو پروموٹ کون کر رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہ میری حکومت کے، اس کی حکومت کے لوگ ہی پروموٹ کر رہے تھے۔ اب یہ جو بات ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے ان ہلاکتوں کی، وہ سر بہت اہم ہے۔ ہم عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، ہماری جو عدالتوں کا نظام ہے، ہمارا جو نظام انصاف ہے، وہ ناکارہ، نامراد اور مردہ نظام ہے، اس لیے کہ اگر فرض کرو 20 لوگوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے اور 20 سال لگ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں
تو یہ وجوہات بھی ختم نہیں ہوگی اور انسان کا خوف بھی ختم نہیں ہوگا. کیوں کہ پیس از اے ڈائریکٹلی فنکشن آف جسٹس. اور جسٹس میں ہمارا ایک شخص کا کیس اگر 10 سال چلتا ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے نا, قرآن کریم میں جب یہ بات آئی سورہ نمبر 2 اور آیت 256 کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب کو جبرن اس کو کوئی مذہب دے. لا اکراہ فی الدین, کہ کسی دین کسے کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کو, کہ اللہ کا کانسٹیٹیوشن ہمارے حوالے سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جبر سے اسے یہ کہے کہ میرا دین اختیار کر لو. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں نا, آپ ہم سب مذہب کی بات کر رہے ہیں. Why are we making it into a religious thing when a murder has been committed? Why take it the religious way? Why? دیکھیے نا کہ جب وہ ہمارے سامنے خبریں کیا آ رہی ہیں, خبروں کو مارے گولی. آپ دیکھیں نا, ایک قتل ہوا ہے, اس قتل کو پکڑو, آپ ختم ہوگی. یہاں کوئی کہتا ہے جی اس نے کیا ہے, کوئی اس فرقے نے کیا. Why? اب murder is a murder. اب فرض کیا ہم پکڑ لیتے ہیں اور اس کو سزائے موت دے دی جاتی, دے دیں, ہو گئی سزائے موت, تو کیا یہ ختم ہو جائے گا مرڈرز؟ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی جو وجہ ہے, ہو سکتا ہے بتے کی وجہ ہو کہ کوئی بتا لینا چاہتا ہو ان سے, ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں فرض کیا مذہب کے ساتھ, لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی وہاں کلاس وہ ایکٹیویٹ ہو اور ان سے